حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی میرے حضور نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 چیزوں کی وجہ سے دوسرے نبیوں پہ فضیلت دی گئی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری چیزوں کی وجہ سے لا تعداد انگنت ایسی خصوصیات ہیں جو میرے حضور میں پائی جاتی ہیں، کسی اور میں نہیں پائی جاتی، لیکن اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 کا تذکرہ کیا کہ یہ ایسی 6 چیزیں ہیں جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام سارے نبیوں سے اعلیٰ و افضل ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں۔ ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے، فخر کا دریچہ دل میں باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام سے میرے حضور کی ملاقات ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل تم نے کائنات کو کھنگال کے دیکھا ہے، میرے جیسا بھی دنیا کے اندر کوئی نظر آیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام حضور کو یہی جواب دیتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد افضل من محمد، اے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کو الٹ پلٹ کے دیکھا ہے، کائنات کو الٹ پلٹ کے دیکھا ہے، لیکن پیارے جیسے آپ ہیں ایسا تو مجھے نظر ہی نہیں آیا۔ معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ روح الامی کہنے لگے اے ماہ جبی تیری قسم، آفاقہا گردیدہ مہر بتاں ورزیدہ بسیار خوبہ دیدہ لیکن تو چیزیں دیگری۔ محبوب جیسے آپ ہیں ایسا کون ہو سکتا ہے؟ میرے حضرت فرمایا کرتے ہیں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان جا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان جا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ تو جیسے میرے حضور ہیں ایسا کوئی نہیں، دنیا کے اندر کوئی آیا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 6 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ پہلی چیز فرمایا اوتیت جوامع الکلم، میرے رب نے جامع کلمات عطا فرمایا۔ کیا مطلب؟ جب میں بولتا ہوں الفاظ مختصر ہوتے ہیں، معانی کا ایک سمندر ہوتا ہے۔ یہ میرے حضور کی خصوصیت ہے، جب بولا کرتے تھے الفاظ مختصر ہوتے تھے اور مفاہیم و مطالب بے شمار ہوتے تھے، یہ میرے حضور کی خصوصیت ہے، اور یہ خصوصیت اللہ نے حضور کو نبیوں پہ عطا فرمائی ہے، یہ فضیلت حضور کو۔ اور اس بات کو یاد رکھیں نبی اپنی امت کے اندر سب سے اعلیٰ خطیب ہوتا ہے، اس کی زبان بڑی خوبصورت چلتی ہے، وہ فصاحت و بلاغت والا ہوتا ہے، جب گفتگو کرتا ہے تو ان کی گفتگو بے مثال ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو خطابت کا ملکہ عطا فرمایا، یہ تو ایسا ہے کہ کائنات کا کوئی فرد میرے حضور کے سامنے بول نہیں سکتا، میرے حضور کے سامنے دم نہیں مار سکتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بولے، آپ فرماتے ہیں تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ملکہ عطا فرمایا، کیا اعزاز عطا فرمایا؟ میرے حضور فرماتے ہیں جب میں بولتا ہوں الفاظ مختصر، معانی کا ایک سمندر ہوتا ہے۔ حضور کے حدیثوں کی طرف دیکھیے، حضور فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جملہ مختصر ہے لیکن گھنٹوں اس پر تقریر کی جا سکتی ہے ایک جملے پر۔ اللہ رب العزت نے ایسی فصاحت و بلاغت میرے حضور کو عطا فرمائی۔ یہاں کھول کے ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور آپ یہ بات نکل کے سامنے آ جائے گی کہ حضور جب بولتے ہیں تو مختصر بولتے ہیں، لیکن مفاہیم و مطالب سے وہ گفتگو جو ہے وہ بھری ہوتی ہے۔ تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑا نام گزرا ہے جس کا نام ہے سلطان محمود غزنوی۔ سلطان محمود غزنوی زندگی کے ابتدائی دور میں 3 شکوک کا شکار تھا، 3 شک اس کو تھے۔ پہلا شک اس کو کسی نے یہ ڈالا کہ تیرا باپ سبقت گین نہیں ہے، تو وہ پریشان تھا کہ میرا باپ سبقت گین ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا اس کو شک تھا حضور کی اس حدیث مبارکہ میں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ کسی نے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دی کہ علماء نے اپنی مدح میں یہ حدیث خود گاڑ لی ہے۔ تیسرا شک اس کو قیامت کے قائم ہونے میں تھا، قیامت قائم ہوگی کہ نہیں۔ یہ 3 شک تھے اس کو۔ جب اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہوئی، اللہ نے اس سے کوئی ایسا کام کروا لیا، یہ 3 شک جو ہے وہ دور ہو گئے۔
جب وہ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلا لاؤ لشکر کے ساتھ، خادم شمعدان لیے آگے آگے جا رہا ہے، ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے، اس کے پاس سے اس کا گزر ہوا، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، اندر طالب علم پڑھ رہے ہیں۔ ایک طالب علم کو دیکھا، وہ اس کی نظر کتاب پر ہے، سبق بھولتا ہے، قریب ہی ہندو بنیے کی دکان ہے، وہاں آ جاتا ہے اور روشنی میں آ کے سبق دیکھتا ہے، پھر مدرسے میں آ جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے پہلی مرتبہ یہ علم کی محبت کسی میں دیکھی تھی، بڑا ترس آیا، رحم آیا، شمعدان اس طالب علم کو عطا فرما دیا۔ جس وقت طالب علم خوش ہو گیا، اللہ بھی خوش ہو گیا، اللہ کے نبی بھی خوش ہو گئے۔ جو واپس پلٹا، اپنے محل میں گیا، رات سویا مقدر جاگے، آقا کریم علیہ السلام کا دیدار ہو گیا۔ اور اس بات کو یاد رکھیں، جس نے میرے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا، کیونکہ حضور کی شکل و صورت شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ آقا کریم علیہ السلام جس کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، قصد، ارادے اور مرضی سے تشریف لاتے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ نہیں، ہم کسی کے خواب میں جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جناب فلاں بندہ میرے خواب میں آیا ہے۔ تیسری بات خواب کے حوالہ سے یہ کہ آقا کریم علیہ السلام خواب کے اندر اگر کسی کو کوئی چیز عطا فرما دیں، وہ محض خواب نہیں ہوتا، حقیقت میں وہ چیز اس کے پاس ہوتی ہے۔ حضرت بصیری سے پوچھ لیجئے، حضرت بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس وقت حضور کی نعت لکھی، جب نعت مکمل ہو جاتی، آقا کریم علیہ السلام خواب کے اندر تشریف لائے، فرمایا بصیری نعت تو سناؤ۔ بصیری جھوم جھوم کے نعت سنا رہے ہیں، آقا کریم علیہ السلام سماعت کر رہے ہیں۔ بصیری فالج زدہ تھے، میرے حضور نے خوش ہو کے ان کے بدن پہ دست شفا پھیرا اور آقا کریم علیہ السلام نے انہیں چادر عطا فرمائی۔ بصیری جب صبح اٹھے، بدن تندرست ہے، چادر سرانے پڑی ہے۔ تو میرے حضور اگر کوئی چیز عطا فرمائیں تو وہ محض خواب نہیں ہوتا۔ آپ کے ذوق کے لیے اس بات کو آگے پڑھاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، مولا کائنات، شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، میں گھر میں سویا ہوا ہوں، میں نے خواب میں کیا منظر دیکھا کہ صبح کا وقت ہو چکا ہے، اذان فجر ہو گئی اور نماز فجر کا وقت بالکل قریب ہے۔ فرماتے میں نے وضو بنایا، مسجد نبوی میں پہنچا، دور خلافت ہے عمر فاروق کا، لیکن یہ خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام مصلی امامت پہ تشریف فرمائے۔ میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، حضور نے مخصوص صورتوں کی تلاوت فرمائی۔ فرماتے ہیں بڑی لذت، بڑا خوبصورت لہجہ، میرے حضور سے بڑھ کے خوبصورت لہجہ ہو کس کا سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں حضور کے پیچھے نماز پڑھی، بڑا مزہ آیا۔ جب حضور نے سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آقا کریم علیہ السلام محراب کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے تشریف فرما ہوئے۔ حضور کی بارگاہ میں کھجوروں کا ٹوکرا پیش کیا گیا، میرے حضور نے نمازیوں میں کھجوریں بانٹنا شروع کر دی۔ حضرت علی کہتے ہیں ایک کھجور حضور نے مجھے بھی عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں میں نے منہ میں ڈالی، مٹھاس بڑی پیاری تھی، ذائقہ بڑا پیارا تھا۔ ویسے بھی کھجور ایک لذیذ پھل ہے، لیکن کھجور مدینے کے ہو تو پھر کیا بات ہے، اور اگر حضور اپنے ہاتھ سے عطا فرمائے تو پھر اس کے اندر اور بھی ذائقہ اور اس سے بڑھ کے پھر مٹھاس کس چیز کی ہو سکتی ہے۔ تو جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے عطا فرمائی، میں نے منہ میں ڈالی، فرماتے ہیں بڑی لذت، بڑا ذائقہ، دل چاہا کہ حضور ایک اور عطا فرما دیں، لیکن حضور کی بارگاہ میں عرض نہ کر سکا۔ حضرت علی فرماتے ہیں بس ابھی تک کھجور میں نے کھائی ہے، مجھے جاگ آ گئی، میں بیدار ہو گیا۔ اب یہ سارا واقعہ خواب کا ہے۔ تو فرماتے ہیں جس وقت میں بیدار ہوا تو وہ مٹھاس ابھی میرے منہ میں باقی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام اگر کوئی چیز عطا فرمائیں وہ محض خواب نہیں ہوتا، حقیقت میں وہ چیز ہوتی ہے۔ اب آگے پوری بات سن لیجئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ تو واقعہ ہو گیا خواب کا۔ اب فرماتے ہیں واقعتاً جس وقت میں بیدار ہوا، اذان فجر ہو چکی ہے، نماز فجر کا وقت قریب ہے، جلدی جلدی وضو بنایا، مسجد نبوی میں پہنچا، مصلی امامت پہ جناب عمر فاروق تشریف فرما ہے۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر کر کے ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جن صورتوں کی تلاوت میرے حضور نے فرمائی تھی انہی صورتوں کی تلاوت عمر بھی کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں لہجہ وہی، انداز وہی، لطف وہی کیفیات۔ جس وقت وہ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ بھی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے تشریف فرما ہو گئے۔ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ اب کھجوروں کا ٹوکرا بھی آنے والا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ رات خواب دیکھتا ہے، صبح کے وقت تعبیر سامنے آ جاتی ہے۔ حضور کے ایک غلام تھے جن کا نام ہے حضرت خزیمہ، رات خواب دیکھا کہ میں حضور کی پیشانی پہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں، حضور کی پیشانی مصلی بنی، اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح کے وقت حاضر ہوا، عرض کی بندہ نواز رات بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا کہ میں آپ کی پیشانی پہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام لیٹ گئے، فرمایا خزیمہ پہلے اپنے خواب کی تعبیر پوری کر لو، باقی باتیں بعد میں ہوگی۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا حضور کی پیشانی پہ۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بندہ خواب رات دیکھتا ہے، تعبیر سامنے آ جاتی ہے، اور کبھی بندہ خواب دیکھتا ہے، جناب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا 40 سال کے بعد تعبیر سامنے آئی۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات خواب دیکھا صبح تعبیر سامنے، فرماتے دل کے اندر خیال پیدا ہوا ابھی کھجوروں کا ٹوکرا جناب عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ فرماتے ہیں بس وہی کچھ ہوا کہ تھوڑی دیر گزری، کھجوروں کا ٹوکرا جناب ان کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ جناب عمر فاروق نے جیسے حضور نے خواب کے اندر کھجوریں تقسیم فرمائی تھیں، اسی طرح جناب عمر بھی تقسیم کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک کھجور انہوں نے مجھے بھی عطا فرمائی، میں نے جس وقت منہ میں ڈالی تو فرماتے ہیں ذائقہ وہی تھا جو رات حضور نے عطا فرمائی تھی۔ تو حضور کی بارگاہ میں تو عرض نہیں کر سکا تھا، جناب عمر کے ساتھ دوستانہ تھا، تعلق تھا۔ وہ بدبخت لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضور کی آل کے درمیان جو ہے وہ جدائی ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دشمنی تھی، لڑائیاں تھی، جھگڑے تھے۔ ان کا آپس میں بڑا پیار تھا، بڑی محبتیں تھیں۔ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں جو ہے وہ کہتے ہیں اے عمر ایک کھجور سے کام نہیں چلے گا، ایک اور کھجور بھی عطا فرما دیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں حضرت عمر مجھے دیکھ کے مسکرانے لگے، فرمایا علی اگر رات حضور نے ایک اور عطا فرمائی ہوتی تو میں بھی تجھے عطا فرما دیتا۔ تو میں نے کہا عمر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا جانتے نہیں ہو میرے حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جس وقت تم کھجوریں کھا رہے تھے اس وقت میں بھی تو دیکھ رہا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام اگر خواب کے اندر کوئی چیز عطا فرما دے تو وہ محض خواب نہیں ہوتا، حقیقت میں وہ چیز اس کے پاس موجود ہوتی ہے۔ اور چوتھی بات خواب کے حوالے سے یہ بھی ذہن میں رہے، میرے حضور کی صحیح حدیث مبارکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مر رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب حالت بیداری میں بھی دیکھے گا۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا، فرماتے ہیں کہ حضرت جلال الدین سیوطی کو 75 مرتبہ ان آنکھوں سے حالت بیداری میں آقا کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے خواب میں دیکھا ان قریب حالت بیداری میں بھی دیکھے گا، اور جس نے حضور کو خواب میں دیکھ لیا اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، مرنے سے پہلے پہلے حضور کا دیدار اس کو ضرور ہوگا۔ میرے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ اگر ساری زندگی نہ بھی دیکھ سکا، جس وقت روح نکل رہی ہوگی اس وقت رخ محبوب سامنے آ جائے گا۔ تو اگر اس وقت حضور کا دیدار ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ ہاں جی، سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویکھ لواں مکھ تیرا۔ تو اس وقت جس وقت حضور کا دیدار ہوگا اور ادھر روح جو ہے وہ نکل رہی ہوگی تو پھر کتنی آسانی ہوگی، کوئی پتہ چلے گا کہ روح جو ہے وہ اب کیسے نکل گئی ہے۔ تو بہرحال بات یہاں سے آگے ہم لے کے گئے تھے کہ سلطان محمود غزنوی کو 3 شک تھے۔ پہلا شک اس کو یہ تھا کہ میرا باپ سبکتگین ہے یا کوئی اور، دوسرا شک تھا اس حدیث مبارکہ کے بارے میں کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، تیسرا شک قیامت کے قائم ہونے میں تھا۔ تو جس وقت اس نے ایک طالب علم کو خوش کر دیا، اللہ بھی خوش ہو گیا، اللہ کے نبی بھی خوش ہو گئے، سلطان محمود سوئے قسمت جاگی، آقا کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا سبکتگین کے بیٹے محمود تو نے آج میرے ایک وارث کی قدر کی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا میں تیری شفاعت کروں گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے مختصر جملے کے اندر 3 شک بھی دور فرما دیے، جنت کی بشارت بھی عطا فرما دی۔